وہ نور ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو کیا بنائے یہ تم کیا جانو کہ نوری فرشتہ بھی حضور کے قدموں کو آ کر چوم رہا ہے اور کائنات والوں کو بتا رہے کہ کسی غلط فہمی کے اندر نہ رہ جانا، یہ نور ہے یا بشر ہے، یہ کیا ہے یہ تم نہیں جانتے، بنانے والا خدا جانتا، یا بننے والا مدینے والا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اس کا علم تمہیں کبھی کسی صورت میں نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو کیا بنا کر بھیجا۔ تم کس غلط فہمی کے اندر مبتلا، کہاں پر کھو گئے، کس علم کے اندر کھو گئے کہ نبی کو اپنے جیسا لکھنے لگے، نبی کو بشر کی رت کے ساتھ ذکر کرنے لگے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہم کہتے ہیں یہ بھی نبی کی شان ہے کہ اللہ نے آپ کو بشر بنا کر بھیجا ہے، یہ بھی نبی کی شان ہے کہ اللہ نے آپ کو نور بنا کر بھیجا ہے، لیکن اس سے اگلی شانیں کیا ہیں وہ یا قرآن پڑھ کر پتا چلے گا یا مدینے والے کا فرمان پڑھ کر پتا چلے گا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کیا کیا شانیں عطا فرمائی۔ تو حضرت جبریل امی قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، تو جب آقا علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دیا تو اب یہاں اس مولوی کا علم دم توڑ رہا ہے جو کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، رٹا لگا رکھا ہے۔ اس سے پوچھو کہ نوری فرشتہ ہے، اس کے بارے میں تو یقین رکھتے ہو نا، فرشتے کو تو نور مانتے ہو نا، اس کو تو نوری مخلوق تسلیم کرتے ہو نا؟ وہ کہے گا جی بالکل کرتا ہوں۔ اس سے پوچھو پھر اگر نور اعلیٰ ہے اور بشر ہونا ادنا کی علامت ہے، پھر بتاؤ کہ رب ذوالجلال نے حضرت جبریل کو نبی کے قدموں میں کیوں جھکایا ہے؟ اگر نوری ہونا افضل ہونے کی علامت ہے اور بشر ہونا ادنا ہونے کی علامت ہے، پھر جبریل امی حضور کے قدموں میں اس وقت کیوں موجود ہے، قدموں کو کیوں چوم رہے ہیں؟ تو اس کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہو تو پڑھ کر دیکھو کہ خالق کائنات نے محبوب کو کیا کیا بنایا ہے۔ یہ نوری ہونا، یہ بشر ہونا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کیا بنایا ہے یہ بنانے والا خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا بنایا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے علم میں بات نہیں آ سکتی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کیا مرتبہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو حضرات محترم آخری بات اور میرا موضوع ختم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں جبریل امی جب قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ہونٹوں کی ٹھنڈک محسوس کی، آقا علیہ السلام بیدار۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے